बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं, और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. आबनाए हुर्मुज में 3 कार्गो जहाज़ों पर ईरान का हमला। 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया गया। एक का इसराइल से ताल्लुक, एक इंडिया आ रहा था। ट्रंप ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाई। कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद बातचीत पर उलझन। पाकिस्तान को बातचीत की उम्मीद, ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान ने कहा पहले नाकाबंदी हटाई जाए। IRGC का सालगिरह पर अहम बयान। कहा अमेरिका और इसराइल की फौजी ताकत भस्म कर दी, जारहियत का तबाहकुन जवाब देंगे। आबनाए हुर्मुज पर बरतानिया में 30 मुल्कों की मीटिंग। दुनिया तेल का बदल तलाश करने में लग गई। इंडिया आलमी जंगों को रोकने में अहम रोल अदा कर सकता है। बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी से राजनाथ सिंह का खिताब। आईपैक धावों में मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट ने किया गुस्से का इजहार। कहा ममता हुकूमत की कार्रवाइयों से जमहूरियत खतरे में पड़ गई। बंगाल के पहले मरहले और तमिलनाडु में जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। दोनों रियासतों में 1000 करोड़ की रकम शराब और ड्रग्स जब्त। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में 3 कार्गो जहाज़ों पर हमले किए और इनमें से 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया। ईरानी मीडिया में ये बात कही गई। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका सीज़फायर की मुद्दत बढ़ाई, जो चारशंबे को ख़त्म होने वाली थी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने कहा कि उन्होंने जब्त किए हुए जहाज़ों को ईरानी साहिल पर पहुंचा दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की रात ऐलान किया कि वो सीज़फायर की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखेगा, जिसका मकसद पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत से पहले तेहरान पर दबाव डालना है। लेकिन बातचीत के ताल्लुक से अभी उलझन बरकरार है। अमेरिका के नायब सदर JD वांस पाकिस्तान के लिए नहीं रवाना हुए। बताया गया कि आखिरी लम्हे में उन्होंने अपना इरादा बदला, क्योंकि ईरान ने बातचीत के ताल्लुक से कोई वादा नहीं किया। मालूम हुआ कि जिन जहाज़ों का IRGC ने अगवा किया उनमें से एक जहाज़ इंडिया आ रहा था। IRGC ने एक बयान में जब्त किए गए जहाज़ों की पहचान की है। एक जहाज़ MSV फ्रांसिस का है, जो इसराइल की मिल्कियत है। दूसरे जहाज़ की पहचान FM मेनेंडोज की हैसियत से की गई है। IRGC नेवी ने कहा कि इन जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज में ईरानी कौम के हुकूक की सरबुलंदी के लिए जब्त किया गया। IRGC ने कहा कि 3 जहाज़ उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज में सिक्योरिटी और सिस्टम में खलल ईरान के लिए रेड लाइन है। आबनाए हुर्मुज के इलाके में 3 हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक गन बोट ने आबनाए हुर्मुज में एक कंटेनर जहाज़ पर फायरिंग की। यह वाक़या ओमान से 15 मील की दूरी पर पेश आया, जिसके नतीजे में जहाज़ के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। यह जहाज़ ग्रीस की कंपनी की मिल्कियत बताया गया। पनामा का झंडा रखने वाला एक जहाज़ इफोरिया
ایران سے 8 میل کی دوری پر حملے کی زد میں آیا۔ جہاز کا سٹاف محفوظ ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ جہاز UAE کی ایک کمپنی کی ملکیت بتایا گیا۔ تیسرا جہاز فرانسس کا ایرانی ساحل سے 6 میل کی دوری پر نشانہ بنا جو خلیج عمان کی طرف جا رہا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ایڈوائزر مہدی محمدی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے اعلان کو بے مقصد قرار دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں محمدی نے کہا کہ ہارنے والا فریق شرطیں نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بمباری سے الگ نہیں ہے۔ محمدی نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ ایران پر حملے کے بہانے کے طور پر سیز فائر کی مدت بڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے سیز فائر کی مدت بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت میں اندرونی اختلافات ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی امید نہیں تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے تاکہ وہ روزانہ $500 ملین کما سکیں۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ایرانی اس رقم سے محروم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہرمز بند رہے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز کھولی تو پھر ایران سے امریکہ کبھی ڈیل نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی تجویز سامنے آنے اور بات چیت تک کے لیے سیز فائر کی مدت بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت چرمرا رہی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اسلامی جمہوریہ کیش کے بحران کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کی فوج اور پولیس شکایت کر رہی ہے کہ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پوری نیوی سمندر کی تہہ میں پہنچ چکی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد میں ایک جامع امن سمجھوتہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخصی طور پر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے فراخ دلی کے ساتھ پاکستان کی درخواست قبول کی ہے اور جنگ بندی بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے سفارتی کوششیں مضبوط ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھروسے کی لاج رکھے گا اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملک سیز فائر کا احترام کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دوسرے دور کی بات چیت کے لیے نائب صدر JD وانس کے اسلام آباد دورے کو فی الحال روک کر رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہوئے تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ دفتر وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اس ملاقات کا ویڈیو جاری کیا۔ ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ ایرانی سفیر رضا عامری مقدم نے شہباز شریف سے خطے کی صورتحال اور امن کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ پاکستان اگلے 48 گھنٹوں میں بات چیت کے اگلے دور پر زور دے رہا ہے۔ یہ بات چیت روزانہ ٹلتی جا رہی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ بات چیت اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں شروع ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ دونوں فریق اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس دوران معلوم ہے کہ پاکستانی عہدیدار اسلام آباد بات چیت کے تعلق سے ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کے دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی بنیاد پر کارروائی کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران صورتحال پر نظر رکھے ہوئے اور اپنے قومی مفادات اور سیکیورٹی کی بنیاد پر ضروری اور مناسب قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی ہے۔ ایران کے وزیر زراعت غلام رضا نوری نے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے اندر مضبوط گھریلو پیداوار اور امپورٹ کے دوسرے راستوں کا حوالہ دیا۔ ارنا نیوز ایجنسی نے وزیر کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود ہمیں بنیادی چیزوں اور کھانے پینے کے سامان کی سپلائی میں کوئی دقت نہیں ہے، جس کی وجہ ایران کا بڑا سائز ہے۔ مختلف سرحدوں سے درآمد ممکن ہے۔ نوری نے کہا کہ ایران کی زرعی اور بنیادی چیزوں کا 85% ایران کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ملک میں غذا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ IRGC نے خبردار کیا ہے کہ اگر دشمن جارحیت کو دہرائے گا تو اسے تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ IRGC کی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے اور فیصلہ کن جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ IRGC نے کہا کہ فوجی ٹکراؤ کے اگلے دور میں ہم دشمن پر چونکا دینے والے حملے کریں گے۔ IRGC نے کہا کہ دشمن کے فوجی انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ IRGC نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی فوجی طاقت کی شان و شوکت کو بھسم کر دیا گیا ہے۔
IRGC نے یہ بھی کہا کہ ہم ویسٹ ایشیا میں ایک نئے علاقائی نظام میں داخل ہونے کی دہلیز پر ہیں جہاں بیرونی طاقتوں اور سامراجی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اس ویژن کے مطابق خطے کے عوام اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں گے اور وہ واشنگٹن کی دخل اندازی اور فوجی دبدبے سے آزاد ہوں گے۔ IRGC کا یہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران سرگرمی سے ویسٹ ایشیا کی جیو پولیٹکس کی نئی صورت گری کے لیے کام کر رہا ہے۔ IRGC نے کہا کہ ایرانی عوام کی مدد سے ہم نے جدید تاریخ کا ایک انوکھا کام کیا ہے۔ ایرانی فوج اور ایرانی عوام کے درمیان اتحاد کی موجودہ دور میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے کہا کہ تہران ناکہ بندی ہٹنے پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ عامر سعیدی روانی نے ایرانی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی امریکی ناکہ بندی ختم کریں گے اسلام آباد میں اگلے دور کی بات چیت ہوگی۔ ایران کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جارحیت شروع نہیں کی، اگر انہیں سیاسی حل چاہیے تو ہم تیار ہیں، اگر انہیں جنگ چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی ناکہ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ UN ہیڈ کوارٹرز میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناکہ بندی کا ہٹنا بات چیت شروع ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کو بلاک کرنا سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ عباس ارغچی نے ایکس پر کہا کہ ایران جانتا ہے کہ پابندیوں کو کیسے بے اثر کیا جائے، اپنے مفادات کی کیسے حفاظت کی جائے اور غنڈہ گردی کی کیسے مزاحمت کی جائے۔ غازہ میں فلسطینی سیویلینز پر اسرائیل کی بمباری میں ایک شہری جاں بحق ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جبالیہ میں اسرائیلی فوج نے ڈرون کے ذریعے فائرنگ کی۔ اسرائیل مسلسل ایسی کارروائیاں کرتے ہوئے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے فلسطینی شہیدوں کی تعداد 72,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیت لحم کے 30 سے زیادہ گھروں کو ڈیمولیشن نوٹس جاری کی ہے۔ مغربی کنارے کے نابلس میں یہودی آباد کاروں نے زیتون کے درختوں کو تباہ کر دیا۔ حالیہ عرصے میں مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مغربی کنارے میں کئی جگہ اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے تازہ حملے ہوئے۔ اس دوران سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے پولیس کی نگرانی میں مسجد اقصی کے صحن میں پہنچتے ہوئے وہاں کی بے حرمتی کی۔ ایک ایسے وقت جب مڈل ایسٹ کی جنگوں کی وجہ سے کئی ملکوں میں انرجی کرائسس پیدا ہو رہا ہے، اب ایکسپرٹس تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے سر جوڑ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 53 ملک مرحلہ وار طور پر تیل کے استعمال کو ختم کرنے اور دوسرے فیولز کی تلاش کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے ایسی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ یہ میٹنگ کولمبیا میں ہو رہی ہے۔ اس دوران آبنائے ہرمز کے بارے میں برطانیہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ لندن میں ہونے والی اس میٹنگ میں 30 ملکوں کے نمائندے حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ انڈیا وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں ایک بیلنس سفارتی اپروچ برقرار رکھے ہوئے اور وہ عالمی جنگوں کو حل کرنے میں بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ برلن میں انڈیا کے سفارت خانے میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انڈیا نے امن کوششیں کی ہیں، لیکن ان کوششوں کے نتیجوں کا دار و مدار عالمی حالات اور ٹائمنگ پر ہے۔ انڈین کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم بڑی جنگوں کے فریقوں سے بات چیت اور پرامن حل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اور یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی، انہوں نے امن کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، انہوں نے پرامن حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جرمنی یورپ میں انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہے۔ 2000 سے زیادہ جرمن کمپنیز انڈیا میں ایکٹیو ہیں۔ جرمنی میں بھی انڈیا کی کئی کمپنیاں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے آئی پیک کیس میں ویسٹ بنگال کی ممتا بنرجی حکومت پر غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی کارروائیوں سے جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے الزام لگایا تھا کہ چیف منسٹر ممتا بنرجی اور بنگال کے عہدیداروں نے انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی آئی پیک کے دفتروں پر دعووں میں مداخلت کی تھی۔ یہ کمپنی ترنمول کانگریس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ یہ دعوے جنوری میں کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھگڑا ریاست اور یونین کا نہیں ہے۔ کسی ریاست کی چیف منسٹر تحقیقات میں ٹانگ نہیں اڑا سکتی، جمہوریت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ان دعووں کا تعلق منی لانڈرنگ کے الزامات سے تھا۔
तमिल नाडु और वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस के तहत जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में तमाम 234 असेंबली हलकों के लिए एक मरहले में वोटिंग हो रही है। रियासत में जुमला 5,73,43,000 वोटर्स हैं। वेस्ट बंगाल में जुमेरात को पहले मरहले में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल में दूसरे मरहले के तहत वोटिंग अगले 4 शंबे को होगी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। तमिलनाडु में हुक्मरान डीएमके और एआईएडीएम के इत्तेहाद आमने सामने हैं। बीजेपी भी एआईएडीएम के इत्तेहाद में शामिल है। अदाकार विजय की पार्टी भी मैदान में है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमिलनाडु और बंगाल में 1,000 करोड़ रुपए की रकम शराब और ड्रग्स जब्त किए गए। आरटीसी हड़ताल की वजह से तेलंगाना में सरकारी बस डिपोज में बसें रुकी हुई हैं और मुसाफिरों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। मेट्रोज में हुजूम देखा जा रहा है। ऑटोज का डिमांड बढ़ गया। ऑटो वाले मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। मुलाजमीन की यूनियन और मैनेजमेंट के दरमियान मंगल की रात बातचीत नाकाम हो गई। एहतजाजी आरटीसी वर्कर्स ने 4 शंबे की सुबह एलबी नगर में सड़क पर चलने वाली बस के शीशे तोड़ दिए। आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात पर रियासती हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त मांगा है। मुलाजमीन की जेएसी और हुकूमत के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई। हुकूमत ने इस मसले का जायज़ा लेने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है। सिकंदराबाद जोबली बस स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम देखा गया। कई मुसाफिरों को हड़ताल की जानकारी ही नहीं थी और वो बसों में सवार होने के लिए आए, लेकिन उन्हें मायूसी और तकलीफ हुई। ऐसे कई लोगों ने शिकायतें की। बरतानिया में 17 साल और उससे कम उम्र बच्चे और अब मुस्तकबिल में पैदा होने वाले बच्चे कानूनी एतबार से ज़िंदगी भर सिगरेट नहीं पी सकेंगे या ख़रीद नहीं सकेंगे। बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में सख्त पाबंदियों को मंजूरी दे दी है। हुकूमत का कहना है कि इस कदम से सिगरेट नोशी कम होगी और नौजवान इस तरह की लत का शिकार होने से बच जाएंगे। वज़ीर सेहत वेस्ट स्ट्रिंगटिंग ने बताया कि बिल की मंजूरी कौमी सेहत के लिए एक तारीखी लम्हा है। उन्होंने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इस सुधार से कई ज़िंदगियां बचेंगी, वसाइल का बोझ कम होगा और एक सेहतमंद बरतानिया बनेगा। सिगरेट नोशी से हर साल बरतानिया में 64,000 मौतें होती हैं और 4 लाख लोग हॉस्पिटल्स में शरीक होते हैं। सिगरेट के साथ साथ वेपिंग पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. आबनाए हुर्मुज में 3 कार्गो जहाज़ों पर ईरान का हमला। 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया गया। एक का इसराइल से ताल्लुक, एक इंडिया आ रहा था। ट्रंप ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाई। कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद बातचीत पर उलझन। पाकिस्तान को बातचीत की उम्मीद, ईरान के जवाब का इंतजार। तेहरान ने कहा पहले नाकाबंदी हटाई जाए। IRGC का सालगिरह पर अहम बयान। कहा अमेरिका और इसराइल की फौजी ताकत भस्म कर दी, जारहियत का तबाहकुन जवाब देंगे। आबनाए हुर्मुज पर बरतानिया में 30 मुल्कों की मीटिंग। दुनिया तेल का बदल तलाश करने में लग गई।
इंडिया आलमी जंगों को रोकने में अहम रोल अदा कर सकता है, बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी से राजनाथ सिंह का खिताब। आईपैक धावों में मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट ने किया गुस्से का इजहार, कहा ममता हुकूमत की कार्रवाइयों से जमहूरियत खतरे में पड़ गई। बंगाल के पहले मरहले और तमिलनाडु में जुमेरात को वोट डाले जाएंगे, दोनों रियासतों में 1000 करोड़ की रकम शराब और ड्रग्स जब्त। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।